اگلے دن یتیم خانے کے وسیع اور کچھ حد تک اجاڑ صحن میں سورج کی زرد روشنی پھیلی ہوئی تھی جب ایک چمکتی ہوئی بلیک مرسڈیز گاڑی نہایت وقار کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ گاڑی پر موجود مخصوص جھنڈا اور سرکاری پروٹوکول واضح کر رہا تھا کہ اس میں کوئی عام شخصیت سوار نہیں ہے۔ گاڑی کا دروازہ کھلا اور اس میں سے پین کوٹ پہنے انتہائی باروق اور پروقار انداز میں ابتہاج باہر نکلا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی اور آنکھوں میں فاریہ کے لیے فکر تھی۔ فاریہ جو چند گھنٹے پہلے تک ایک سنسان بلڈنگ میں کامران کو جہنم واصل کر کے آئی تھی، اس وقت یتیم خانے کے صحن میں لگے ایک گھنے درخت کے نیچے پرانے بینچ پر بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک ادھورا ناول تھا، اس کے بال سادگی سے بندھے ہوئے تھے اور چہرے پر وہی پرانی معصوم سی اداسی تھی جو اس کی اصل پہچان تھی۔ عاصم اور کامران کی ہڈیاں توڑنے والی چیتے جیسی رفتار رکھنے والی وہ بے رحم فائٹر اس وقت دنیا کی سب سے سیدھی اور معصوم لڑکی لگ رہی تھی۔ جیسے ہی اس کی نظر ابتہاج پر پڑی، اس کی آنکھیں ناسمجھی سے پھیل گئیں۔ وہ بینچ سے اٹھی اور آہستہ آہستہ اس کے قریب بڑھنے لگی۔ ابتہاج تم یہاں، اور یہ سب؟ فاریہ نے اس کی چمکتی ہوئی گاڑی اور بدلے ہوئے باروق حلیے کو دیکھتے ہوئے نہایت معصومیت سے پوچھا۔ اس کی آواز میں اب بھی وہی لرزش تھی جو ایک مظلوم لڑکی کی ہوتی ہے۔ ابتہاج نے گہرا سانس لیا اور فاریہ کے بالکل قریب آ کر رک گیا۔ اس نے نہایت محبت سے فاریہ کے چہرے کو دیکھا جو ابھی بھی کمزور لگ رہا تھا۔ فاریہ، میں تمہیں ایک سچ بتانے آیا ہوں، ایک ایسا سچ جو میں نے اب تک دنیا سے چھپا کر رکھا تھا۔ ابتہاج نے نہایت سنجیدہ اور بھاری آواز میں کہا، سب یہی سمجھتے ہیں، یہاں تک کہ میرے امی ابو بھی، کہ میں پچھلے 5 سال سے امریکہ میں تھا اور وہاں پارٹ ٹائم جاب کر رہا تھا، لیکن یہ جھوٹ ہے۔ فاریہ نے حیرت سے اپنی بھوئیں اچکائیں۔ جھوٹ؟ تو پھر تم کہاں تھے؟ میں پچھلے 5 سال سے اسی ملک میں تھا فاریہ۔ میں امریکہ نہیں گیا تھا، بلکہ میں نے زیر زمین رہ کر اس ملک کی سیاست میں اپنے قدم جمائے۔ ابتہاج نے ایک چونکا دینے والا انکشاف کیا۔ میں پچھلے 5 سالوں سے اس شہر کا ایک ابھرتا ہوا پاورفل سیاستدان ہوں۔ میرے پاس وہ طاقت، وہ پیسہ اور وہ اختیار ہے جس کے ایک اشارے پر حکومتیں بدل جاتی ہیں۔ میں نے یہ سب اس لیے چھپایا کیونکہ میں اپنے بابا کی خاندانی دشمنیوں اور امی کے طعنوں سے دور رہ کر اپنی ایک الگ پہچان بنانا چاہتا تھا۔ گھر والوں کو میں صرف امریکہ کے نام پر پیسے بھیجتا تھا تاکہ وہ مجھے ایک عام لڑکا سمجھے اور مجھ سے دور رہیں۔ فاریہ ساکت کھڑی اس کی باتیں سن رہی تھی۔ اندر ہی اندر اس کا دماغ تیزی سے چلا۔ ایک سیاستدان، اس کا مطلب تھا کہ ابتہاج کے پاس زبیر اور چوتھے نقاب پوش تک پہنچنے کا سب سے آسان راستہ تھا، لیکن وہ اپنے چہرے پر کوئی بھی تاثر لائے بغیر بالکل انجان بنی رہی۔ تم اتنے بڑے سیاستدان ہو؟ فاریہ نے اپنی آنکھوں میں جھوٹی حیرت اور معصومیت لاتے ہوئے کہا، لیکن پھر تم نے مجھے یہ سب کیوں بتایا؟ میں تو اب ایک گمنام لڑکی ہوں جو یہاں یتیم خانے میں نے یہ سب تمہیں اس لیے بتایا فاریہ کیونکہ میری یہ طاقت، یہ سیاست اور یہ مرتبہ تمہارے بغیر بالکل ادھورا ہے۔ ابتہاج نے تڑپ کر فاریہ کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے۔ اس کی آنکھوں میں سچی محبت کا سمندر تھا۔ فاریہ، میں نے پچھلے دنوں زبیر اور کامران کی گروپس کے بارے میں اپنے ذرائع سے پتہ لگوایا ہے۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ عاصم کا کسی نے بہت بے رحمی سے قتل کر دیا ہے اور کامران بھی غائب ہے۔ شہر کے غنڈوں میں ایک خوف پھیلا ہوا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تمہارے ساتھ جو ہوا اس کا انصاف یہ قانون نہیں دے سکتا۔ ابتہاج نے فاریہ کے ہاتھوں پر اپنی گرفت مضبوط کی اور نہایت جاہ و جلال کے ساتھ بولا، فاریہ، اب تمہیں اس یتیم خانے میں چھپنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اس شہر کا سب سے پاورفل انسان بن چکا ہوں۔ میں زبیر کو اس کے انجام تک پہنچاؤں گا۔ میں قانون کو، پولیس کو اور اس پورے شہر کو تمہارے پیروں میں جھکا دوں گا۔ چلو میرے ساتھ فاریہ، میں تمہیں اپنی پاور، اپنی سلطنت کی ملکہ بناؤں گا۔ تم زبیر کا وہ حشر کریں گے کہ اس کی نسلیں یاد رکھیں گی۔ فاریہ نے نہایت دھیمے سے اپنے ہاتھ ابتہاج کی گرفت سے چھڑائے۔ اس نے اپنی نظریں جھکا لی تاکہ ابتہاج اس کی آنکھوں میں چمکتی ہوئی اس حقیقت کو نہ دیکھ سکے کہ عاصم اور کامران کو وہ خود مار چکی ہے۔ وہ نہایت مظلومانہ انداز میں آہستہ سے بولی، نہیں ابتہاج، تم ایک سیاستدان ہو، تمہارا ایک نام ہے، ایک عزت ہے۔ اگر تم مجھ جیسی داغدار لڑکی کے لیے اپنے ہاتھ گندے کرو گے تو تمہارا سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ زبیر ایک درندہ ہے،
اس کے پیچھے خانزادہ گروپ کی پوری طاقت ہے، میں تمہیں کسی مصیبت میں نہیں ڈال سکتی۔ فاریہ نے اداکاری کرتے ہوئے اپنی آنکھوں میں جھوٹے آنسو لائے۔ میں یہاں بہت خوش ہوں، سکون میں ہوں، تم زبیر کا نام لے کر مجھے دوبارہ مت ڈراؤ۔ ابتہاج کا دل فاریہ کی اس معصومیت اور اپنے لیے اس کی فکر دیکھ کر پگھل کر رہ گیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ جو لڑکی اس کے سامنے زبیر کے نام پر کانپنے کا ناٹک کر رہی ہے، وہ خود زبیر کو کتے کی موت مارنے کا پورا پلان تیار کر چکی ہے۔ ڈرو مت فاریہ، خانزادہ گروپ کی طاقت میرے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، اب زبیر کا خاتمہ میرا پہلا مقصد ہے۔ ابتہاج نے اس کے سر پر نہایت مان سے ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، میں جا رہا ہوں فاریہ، لیکن بہت جلد میں زبیر کا سر تمہارے قدموں میں لا کر رکھوں گا اور تمہیں یہاں سے عزت کے ساتھ اپنے گھر لے جاؤں گا۔ ابتہاج موڑا اور اپنے پروٹوکول کے ساتھ تیز قدم اٹھاتا ہوا گاڑی میں بیٹھ گیا۔ مرسڈیز گاڑی صحن سے باہر نکل گئی، جبکہ فاریہ وہیں کھڑی اسے دور تک جاتا دیکھتی رہی۔ جیسے ہی گاڑی گیٹ سے باہر ہوئی، فاریہ کے چہرے سے وہ معصومیت اور وہ مظلومیت ایک دم غائب ہو گئی۔ اس کے لبوں پر ایک انتہائی مہیب، خوفناک اور شاطرانہ مسکراہٹ ابھر آئی۔ اس نے اپنی جیب سے وہ بلیک پسٹل نکالی، اس کی نال کو چوما اور نہایت سرد لہجے میں بڑبڑائی، شکریہ ابتہاج، تم نے زبیر کے خلاف میرا راستہ اور آسان کر دیا، لیکن زبیر کا شکار تم نہیں، میں خود کروں گی، اور بہت جلد اس چوتھے نقاب پوش کا چہرہ بھی تمہاری ہی بیوی مقبری سے میرے سامنے ہوگا۔ اب میدان تیار تھا، ایک طرف ابتہاج کی سیاسی طاقت زبیر کو گھیرنے والی تھی اور دوسری طرف فاریہ کی دن کی موت زبیر کے سینے کو چیرنے کے لیے بے چین تھی۔ زبیر کی زندگی کے آخری دن اب گرنے جا چکے تھے۔ اگلے ہی دن جب شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے اور یتیم خانے کے پچھلے حصے میں پرندوں کی چہچہاہٹ مدھم پڑ چکی تھی، فاریہ ایک بار پھر اسی پرانے بینچ پر اکیلے بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر وہی پرسکون اور معصومانہ تاثر تھا جو وہ دنیا کو دکھاتی تھی، لیکن اس کے دماغ میں زبیر کو گھیرنے کا آخری پلان چل رہا تھا۔ ابھی وہ گہرے خیالات میں ڈوبی ہی تھی کہ اچانک پودوں کی اونٹ سے ایک سایہ نمودار ہوا اور بینچ کے قریب آ کر رک گیا۔ فاریہ نے چونک کر اوپر دیکھا تو سامنے سنان خانزادہ کھڑا تھا۔ آج اس کے چہرے پر وہ پرانا تکبر یا غصہ نہیں تھا، بلکہ اس کی آنکھیں پچھتاوے، بے پناہ محبت اور تڑپ سے نم تھیں۔ اس کا حلیہ کچھ بکھرا ہوا تھا، جیسے وہ کئی راتوں سے سویا نہ ہو۔ فاریہ نے اپنی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے خوف اور حیرت کا جھوٹا تاثر لایا، بالکل ایک معصوم لڑکی کی طرح۔ سنان، تم یہاں کیسے آئے ہیں؟ میں نے کہا تھا نا کہ میرے راستے میں مت آنا۔ سنان نے بنا کچھ کہے نہایت عقیدت اور محبت سے فاریہ کے سامنے گھٹنوں کے بل فرش پر بیٹھ گیا۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے فاریہ کی چادر میں چھپے ہاتھ کو چھونا چاہا، لیکن پھر کچھ سوچ کر رک گیا، جیسے وہ خود کو فاریہ کے پاک وجود کے قابل نہ سمجھ پا رہا ہو۔ فاریہ میں خود کو روک نہیں پایا۔ سنان کی آواز جذباتی شدت سے کانپ رہی تھی اور اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر اس کے گالوں پر بہنے لگے۔ جب سے میں نے تمہاری زبان سے وہ ہولناک حقیقت سنی ہے، میرا ایک ایک پل جہنم بن چکا ہے۔ میں پچھتاوے کی اس آگ میں جل رہا ہوں جس کی شروعات میرے اس گھٹیا کھیل سے ہوئی تھی۔ کاش میں اس دن اس یونیورسٹی میں تم سے نہ ملتا، کاش میں وہ شرط نہ لگاتا، تو آج میری فاریہ نے بڑے عذاب سے نہ گزرتی۔ فاریہ نے اپنی نظریں جھکا لیں اور نہایت مظلومیت سے سسکنے کا ناٹک کیا تاکہ سنان اس کے اندر چھپے اس درندے کو نہ دیکھ سکے جو کامران اور عاصم کا خون پی چکا تھا۔ اب ان باتوں کا کیا فائدہ سنان، سب کچھ ختم ہو چکا ہے، میں اب وہ فاریہ نہیں رہی، تم جاؤ یہاں سے، تمہارا نام ہے، تمہارا خاندان ہے۔ کچھ ختم نہیں ہوا فاریہ، خدا کی قسم کچھ ختم نہیں ہوا، سنان نے تڑپ کر کہا۔ اس کا لہجہ دنیا جہاں کی محبت سے لبریز تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ داغ جسم پر لگتا ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ تم اس کائنات کی سب سے پاک، سب سے معصوم اور سب سے خوبصورت لڑکی ہو۔ تمہاری روح آج بھی اتنی ہی اجلی ہے جتنی اس سے پہلے دن تھی جب تم نے مجھے تھپڑ مارا تھا فاریہ۔ میں نے تمہاری معصومیت سے محبت کی تھی اور میری وہ محبت آج 1000 گنا بڑھ چکی ہے۔ سنان نے اپنی نم آنکھوں سے فاریہ کے چہرے کو دیکھا اور نہایت مان سے بولا، فاریہ، میری زندگی، میرا سب کچھ تمہارا ہے، میں خانزادہ گروپ، اپنی دولت، اپنی خاندانی انا، سب کچھ تمہارے پیروں میں ڈھیر کرنے کے لیے تیار ہوں۔ مجھے صرف ایک موقع دو فاریہ، میں تمہیں اس دنیا کی ہر خوشی دوں گا، تمہارے ایک آنسو کا بدلہ اس معاشرے سے لوں گا، میں تمہیں اپنی دلہن بنا کر، اپنی پلکوں پر بٹھا کر یہاں سے لے جانا چاہتا ہوں۔ میں تمہارے ماضی کے ہر زخم پر اپنی محبت کا ایسا مرہم رکھوں گا کہ تم پرانا ہر دکھ بھول جاؤ گی۔ فاریہ نے آہستہ سے اپنا چہرہ دوسری طرف پھیرا، اس کے لبوں پر اندھیرے میں ایک شاطرانہ اور زہر آلود مسکراہٹ ابھری۔ سنان کی یہ اندھی محبت زبیر تک پہنچنے کے لیے اس کا دوسرا اور سب سے پکا ہتھیار بن سکتی تھی۔
کیونکہ زبیر کو لگتا تھا کہ سنان اب بھی اس کا دوست ہے۔ فاریہ نے رخ موڑا، اپنی آنکھوں میں مصنوعی معصومیت اور شکر گزاری لائی اور دھیمی آواز میں بولی، سنان، تمہاری باتیں میرے زخموں کے لیے مرہم کی طرح ہیں۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس دنیا میں کوئی مجھے اس حال میں بھی اتنی محبت اور عزت دے سکتا ہے، لیکن زبیر بہت خطرناک ہے، وہ تمہیں بھی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ زبیر کی اتنی ہمت! سنان کی آنکھوں میں فاریہ کی یہ معصومانہ فکر دیکھ کر ایک وحشیانہ چمک ابھری۔ اس نے فاریہ کے بینچ پر اپنا ہاتھ مضبوطی سے جمایا اور بولا، فاریہ، تم میری جان ہو اور اب تمہاری حفاظت ہی میرا مقصد ہے۔ زبیر نے جو تمہارے ساتھ کیا، اس کی سزا اسے صرف موت کی شکل میں ملے گی۔ تم بس مجھ پر بھروسہ رکھو، میری محبت تمہاری ڈھال بنے گی۔ میں بہت جلد زبیر کو ایسی جگہ لا کر کھڑا کروں گا جہاں اس کا کوئی بچاؤ نہیں ہوگا۔ سنان اٹھا، اس نے آخری بار محبت اور عقیدت سے فاریہ کو دیکھا۔ میں اب جا رہا ہوں میری جان، لیکن بہت جلد میں تمہیں اس یتیم خانے سے ہمیشہ کے لیے اپنے گھر لے جاؤں گا۔ اپنا خیال رکھنا۔ سنان تیز قدموں سے اندھیرے میں غائب ہو گیا، جبکہ فاریہ بینچ پر بیٹھی اسے جاتا دیکھتی رہی تھی۔ جیسے ہی وہ نظروں سے اوجھل ہوا، فاریہ کے چہرے سے وہ معصومیت ایک جھٹکے سے غائب ہو گئی اور اس کی آنکھیں گینگسٹرز کی طرح سرد اور مہیب ہو گئیں۔ اس نے اپنے لیدر جیکٹ کے اندر ہاتھ ڈال کر پسٹول کو چھوا اور نہایت شفاقی سے بڑبڑائی، محبت! فاریہ مبین کی زندگی میں محبت اسی دن مر گئی تھی سنان خاندادہ، لیکن تمہاری یہ سچی محبت زبیر کی گردن تک پہنچنے کا میرا سب سے بڑی جال بنے گی۔ زبیر کو لگے گا کہ تم اسے بچانے آئے ہو، لیکن اسے کیا معلوم کہ تم خود اسے میری گن کی نال کے سامنے لا کر کھڑا کرو گے۔ اب کھیل اپنے آخری اور سب سے خونخوار مرحلے پہ داخل ہو چکا تھا، جہاں زبیر کی موت کا فائنل کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو رہا تھا۔ شہر کے ایک پوش علاقے میں واقع ایک شاندار بدنام زبانہ نائٹ کلب میں زبیر کی ذاتی جیت کی خوشی میں ایک بہت بڑی اور ہائی پروفائل بلیک تھیم پارٹی چل رہی تھی۔ عاصم اور کامران کی اچانک اور پراسرار گمشدگی کے خوف کو دل سے نکالنے کے لیے زبیر نے شراب، شباب اور پیسے کا بے دری استعمال کیا تھا۔ ہال میں تیز اور کان پھاڑ دینے والا میوزک گونج رہا تھا۔ رنگ برنگی تیز لائٹس ناچ رہی تھی اور زبیر اپنے چیلے چاٹوں کے ساتھ ہال کے عین بیچوں بیچ ایک وی آئی پی صوفے پر بیٹھا ہوا شراب کے نشے میں دھت اونچے اونچے قہقہے لگا رہا تھا۔ وہ اس وقت حقیقت سے بالکل بے خبر تھا کہ موت خود ویٹر کا لباس اوڑھے، بلیک ماسک چہرے پر چڑھائے، ہاتھوں میں جوس اور وائن کی ٹرے لیے، اسی ہال کے ایک اندھیرے کونے میں کھڑی اس کا جائزہ لے رہی تھی۔ وہ فاریہ تھی، بلیک پینٹ، وائٹ شرٹ اور سر پر ویٹر والی کیپ پہنے وہ اس ماحول میں بالکل فٹ لگ رہی تھی۔ اس کی معصوم شکل اس ماسک کے پیچھے چھپی تھی اور اس کی آنکھیں گینگسٹر کی طرح سرد تھیں۔ اس نے اپنی جیب سے ایک چھوٹی شیشی نکالی جس میں ضیا دیا ایک انتہائی تیز اور بے بو کا ہپنوٹک کلوروفارم اور نیوروڈاکسین کا کیمیکل مکسچر تھا۔ فاریہ نے بڑی مہارت سے اس کیمیکل کی چند بوندیں زبیر کے لیے مخصوص رہیں اور امپورٹڈ ایپل جوس کے گلاس میں ملا دی۔ فاریہ نے ٹرے کو سیدھا کیا، اپنے چہرے پر وہی پرانی جھوٹی معصومیت اور عاجزی کا لبادہ اڑا اور نہایت دھیمے قدموں سے زبیر کے صوفے کی طرف بڑھنے لگی۔ سر آپ کا اسپیشل امپورٹڈ جوس۔ فاریہ نے ایک ویٹر کی طرح جھک کر نہایت باادب اور دھیمی آواز میں گلاس زبیر کے سامنے ٹیبل پر رکھ دیا۔ زبیر جو پہلے ہی شراب کے نشے میں اندھا ہو رہا تھا، اس نے ویٹر کی طرف مڑ کر دیکھنا بھی گوارا نہ کیا۔ ہاں رکھو یہاں، اس نے لاپرواہی سے کہا۔ گلاس اٹھایا اور ایک ہی سانس میں آدھے سے زیادہ جوس حلق میں انڈیل لیا۔ فاریہ کے لبوں پر ماسک کے پیچھے ایک مہیب اور شاطرانہ مسکراہٹ ابھر آئی۔ وہ ٹرے سمیت نہایت سکون سے واپس اندھیرے کونے کی طرف چل دی۔ صرف 2 منٹ گزرے تھے اور زبیر کے سر میں ایک شدید دھماکہ سا ہوا۔ تیز میوزک کی آواز اسے مدھم ہوتی محسوس ہونے لگی اور رنگ برنگی لائٹس اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گئیں۔ کیمیکل نے اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا تھا۔ اس کا دم گھٹنے لگا اور پورا جسم سن ہونے لگا۔ یار مجھے کچھ عجیب ہو رہا ہے، میں ذرا واش روم سے ہو کر آیا۔ زبیر نے لڑکھڑاتے ہوئے اپنے دوستوں سے کہا۔ وہ اٹھا لیکن اس کے پیروں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ وہ دیواروں کا سہارا لیتا ہوا نیم بے ہوشی کی حالت میں کلب کے پچھلے حصے میں واقع وی آئی پی واش رومز کے سنسان کوریڈور کی طرف بڑھنے لگا۔ جیسے ہی وہ کوریڈور کے آخری اندھیرے کونے میں پہنچا جہاں سناٹا تھا، وہ چکر کھا کر گرنے ہی والا تھا کہ اندھیرے سے لیدر جیکٹ پہنے
فاریہ چیتے کی طرح نمودار ہوئی۔ اس نے بجلی کسی تیزی سے زبیر کو گرنے سے پہلے ہی دبوچ لیا۔ زبیر نے مدھم پڑتی آنکھوں سے اوپر دیکھا۔ فاریہ نے اپنے چہرے سے ویٹر کا ماسک اور کیپ ہٹا دی۔ زرد نائٹ لائٹ کی روشنی میں جیسے ہی زبیر نے فاریہ کا چہرہ دیکھا، اس کے بچے کچے ہوش بھی اڑ گئے۔ تم فاریہ؟ زبیر نے ہکلاتے ہوئے بےحد کمزور آواز میں بولنا چاہا۔ اس کا پورا جسم مفلوج ہو رہا تھا۔ ہاں میں زبیر، تمہاری موت، فاریہ نے نہایت صفاقے سے کہا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی شور مچاتا، فاریہ نے کلوروفارم سے لت پت ایک بلیک رومال سختی سے اس کے منہ پر دبا دیا۔ زبیر کی آنکھیں اوپر کو الٹ گئیں اور اس کا جسم بالکل ڈھیر ہو گیا اور وہ گہری بے ہوشی کی وادی میں چلا گیا۔ فاریہ نے ایک پل بھی ضائع نہیں کیا۔ ضیا کے نیٹ ورک کی دی ہوئی ایک بڑی صفائی والی ویلنگ ٹرالی لانڈری باسکٹ کوریڈور کے کونے میں پہلے سے موجود تھی۔ فاریہ نے زبیر کے باہری جسم کو مارشل آرٹس کی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے نہایت مہارت سے اٹھایا اور اس ٹرالی کے اندر ڈال کر اوپر سے گندے کپڑوں اور چادروں کا ڈھیر لگا دیا۔ وہ نہایت اطمینان سے ایک عام ویٹر کی طرح اس ٹرالی کو دھکیلتی ہوئی کلب کے پچھلے ایگزٹ گیٹ کی طرف لے آئی، جہاں یتیم خانے کی سنسان بلیک کار پہلے سے اسٹارٹ کھڑی تھی۔ فاریہ نے ادھر ادھر دیکھا، وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ اس نے زبیر کو ٹرالی سے نکالا، گاڑی کی پچھلی سیٹ پر پھینکا اور بلیک چادر ڈالی اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر گاڑی کو طوفانی رفتار سے اسی ادھوری بنی سنسان بلڈنگ کی طرف بھگا دیا۔ کھیل کا آخری اور سب سے بڑا شیطان اب فاریہ کے پنجرے میں قید ہو چکا تھا اور اب اس کی موت کا ایسا ہولناک تماشا شروع ہونے والا تھا جس کا تصور بھی زبیر نے کبھی نہیں کیا تھا۔ ادھوری بنی سنسان بلڈنگ کے اسی تاریک اور گھٹن زدہ ہال میں لوہے کی ایک بھاری کرسی پر زبیر کو لوہے کی موٹی زنجیروں سے اس طرح جکڑا گیا تھا کہ اس کا ہلنا بھی ناممکن تھا۔ چھت سے لٹکتے ہوئے زنگ آلود بلب کی زرد روشنی سیدھی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ فاریہ نے اس کے منہ پر ابلتا ہوا ٹھنڈا پانی پھینکا۔ زبیر ایک جھٹکے سے ہوش میں آیا۔ اس کا سر بھاری تھا اور نشے کا اثر ابھی پوری طرح زائل نہیں ہوا تھا، لیکن جیسے ہی اس نے سامنے لیدر جیکٹ پہنے، ہاتھوں میں چمکتا ہوا لوہے کا راڈ لیے فاریہ کو کھڑے دیکھا، اس کے جسم کا سارا خون جم گیا۔ عاصم اور کامران کے بھیانک انجام کی خبریں اس کے ذہن میں بجلی بن کر گڑ گئیں۔ فاریہ، تم زندہ ہو؟ زبیر نے پاگلوں کی طرح زنجیروں کو جھٹکتے ہوئے چیخنا چاہا، لیکن خوف کی وجہ سے اس کی آواز حلق میں پھنس گئی۔ ہاں زبیر، میں زندہ ہوں، تم درندوں کو جہنم پہنچانے کے لیے۔ فاریہ کی آواز میں ایک مہیب شیطانی گرج تھی۔ اس سے پہلے کہ زبیر کچھ اور کہتا، فاریہ نے مارشل آرٹس کی پوری طاقت سے وہ لوہے کا راڈ زبیر کے دائیں کندھے پر دے مارا۔ کڑاک، ہڈی ٹوٹنے کی ہولناک آواز کے ساتھ زبیر کے حلق سے ایک ایسی وحشتناک چیخ نکلی جو بلڈنگ کے سناٹے کو چیرتی ہوئی دور تک گئی۔ فاریہ یہیں نہیں رکی، اس پر وحشیانہ جنون سوار تھا۔ اس نے بے درپے راڈ کے وار زبیر کے سینے، پسلیوں اور ٹانگوں پر کیے۔ ہال زبیر کی دردناک چیخوں، ہڈیوں کے چٹکنے کی آوازوں اور فاریہ کے ہانپنے کے شور سے گونج اٹھی۔ زبیر کا پورا چہرہ اور جسم خون سے لت پت ہو چکا تھا اور اس کے سفید کپڑے سرخ ہو گئے۔ خدا کے لیے فاریہ، مجھے گولی مار دو، مجھے جان سے مار دو، زبیر نے درد سے تڑپتے ہوئے کہا، منہ سے خون تھوکتے ہوئے بھیک مانگی۔ اتنی جلدی موت؟ ابھی تو حساب شروع ہوا ہے۔ فاریہ نے تڑپ کر کہا۔ اس نے راڈ ایک طرف پھینکا اور میز پر رکھا ہوا ایک تیز دھار بڑا گوشت کاٹنے والا چاقو اٹھا لیا۔ فاریہ نے آگے بڑھ کر زبیر کے بائیں ہاتھ کے بالوں سے پکڑ کر لوہے کی میز پر سیدھا پھیلایا۔ چاقو کی چمکتی ہوئی دھار دیکھ کر زبیر کا دل سینے سے باہر آنے لگا۔ نہیں فاریہ، پلیز یہ مت کرنا، میں تمہارے پیر پڑتا ہوں۔ زبیر نے دیوانہ بھر ہاتھ کھینچنا چاہا لیکن زنجیر مضبوط تھی۔ فاریہ کی آنکھیں خونخوار ہو چکی تھیں۔ اس نے چاقو کو زبیر کی چھوٹی انگلی پر جما دیا اور پورے وزن کے ساتھ ایک زوردار جھٹکا دیا۔ شرب، گوشت اور ہڈی کے کٹنے کی خوفناک آواز آئی اور زبیر کی انگلی جڑ سے کٹ کر دور جا گری۔ خون کا ایک فوارہ فاریہ کے چہرے اور لیدر جیکٹ پر اڑا۔ یا اللہ! زبیر درد سے اس ہولناک جھٹکے سے کرسی سمیت ہوا میں اچھلا۔ اس کی آنکھیں باہر کو ابل پڑیں اور وہ پاگلوں کی طرح چیخنے لگا۔ فاریہ کے چہرے پر رحم کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا۔ اس نے سیکنڈوں کے اندر چاقو دوبارہ اٹھایا اور زبیر کی دوسری انگلی پر مارا۔ چٹاخ!
دوسری انگلی بھی کٹ گئی، پھر تیسری، پھر چوتھی۔ فاریہ نے بے رحمی سے اس کے پورے ہاتھ کی انگلیاں ایک ایک کر کے کاٹ ڈالی۔ میز خون کا تالاب بن چکی تھی اور زبیر کا کٹا ہوا ہاتھ گوشت کا لہو لہان لوتھڑا بن گیا تھا۔ وہ درد کی اس انتہا پر تھا جہاں انسان کا دماغ پھٹنے لگتا ہے۔ اس کی چیخیں اب دھیمی سسکیوں اور گڑ گڑاہٹ میں بدلنے لگی تھیں۔ فاریہ نے خون سے لت پت چاقو زبیر کی گردن کے شہرک پر جمایا اور اس کے بال مٹھی میں جکڑ کر اس کا سر پیچھے کو جھکایا۔ اب مجھے آخری سچ بتاؤ زبیر، فاریہ نے نہایت سرد اور بھیانک آواز میں پوچھا۔ اس دن فلیٹ کے اندھیرے کونے میں کھڑا وہ چوتھا نقاب پوش کون تھا جس کا چہرہ میں نہیں دیکھ سکی تھی؟ سچ سچ بتاؤ ورنہ تمہارے دوسرے ہاتھ کا بھی یہی حشر کروں گی۔ زبیر جو اب موت کے دہانے پر کھڑا تھا اور درد کے مارے اس کا ایک ایک سیکنڈ قیامت بن چکا تھا، وہ فاریہ کے اس ہولناک روپ کے سامنے پوری طرح ٹوٹ گیا۔ اسے معلوم تھا کہ اگر اس نے سچ نہیں بتایا تو فاریہ اسے تڑپا تڑپا کر اس کے جسم کے ٹکڑے کر دے گی۔ وہ خوف اور درد سے بری طرح روتے ہوئے ہکلانے لگا۔ میں بتاتا ہوں فاریہ، خدا کے چاقو ہٹاؤ، میں بتاتا ہوں، وہ چوتھا بندہ سنان تھا۔ یہ نام سنتے ہی فاریہ کے ہاتھ سے چاقو چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ سنان تو اس دن وہاں تھا ہی نہیں، وہ تو گروپ چھوڑ چکا تھا۔ فاریہ نے اس کا گریبان پکڑ کر زور سے جھٹکا۔ میں جھوٹ نہیں بول رہا، خدا کی قسم میں سچ کہہ رہا ہوں۔ زبیر نے تڑپ کر روتے ہوئے سچ اگلنا شروع کر دیا۔ وہ سب سنان کا ہی سارا پلان تھا۔ وہ جو تم سے شرط ہارا تھا نا، اس کی انا اور اس کا غرور ٹوٹ گیا تھا۔ وہ تم سے بدلہ لینا چاہتا تھا۔ اس نے سب کے سامنے شرط ختم کرنے کا اور ریکارڈنگز ڈیلیٹ کرنے کا صرف ڈرامہ کیا تھا تاکہ تمہاری نظروں میں ہیرو بن سکے۔ اس سنسان فلیٹ پر تمہیں بلانے والا وہ میسج بھی خود سنان نے ہی میرے ہاتھ سے ٹائپ کروایا تھا۔ وہ جو ہسپتال والا ایک ایکسیڈنٹ کا ڈرامہ تھا، وہ بھی اسی کا دماغ تھا۔ فاریہ کا سانس رک گیا۔ ماضی کی تمام کڑیاں ایک ہولناک فلم کی طرح اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گئی۔ سنان کا پارک میں رونے کا وہ ڈرامہ، پچھتاوے کے وہ جھوٹے آنسو، سب ایک مکرانہ چال تھی۔ زبیر نے ہانپتے ہوئے منہ سے خون بہاتے ہوئے بات جاری رکھی۔ اس دن فلیٹ کے اندھیرے کونے میں وہ خود کھڑا سب دیکھ رہا تھا اور ہنس رہا تھا۔ اس نے اپنی جیکٹ کا ہوٹ اس لیے جھکا رکھا تھا تاکہ تم اسے پہچان نہ سکو اور اس کا عاشق والا چہرہ تمہارے سامنے خراب نہ ہو۔ اور فاریہ، وہ اب بھی تمہارے ساتھ اسی لیے ہے۔ وہ جو تم سے روز یتیم خانے میں آ کر محبت بھری باتیں کرتا ہے نا، وہ سب ایک بار پھر دھوکہ ہے۔ وہ تمہیں دوبارہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اس کا جنون اور اس کی ہوس ابھی پوری نہیں ہوئی۔ وہ تمہارے ساتھ وہی سب دوبارہ کرنا چاہتا ہے جو اس دن اس فلیٹ میں ہوا تھا۔ وہ تمہیں اپنی ہوس کا غلام بنانا چاہتا ہے، اس لیے وہ تمہارے پیچھے گھوم رہا ہے۔ یہ ہولناک اور بھیانک سچائی سن کر فاریہ کے اندر جیسے ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا۔ اس کا دل، اس کا دماغ، اس کا پورا وجود غصے اور صدمے کے ابلتے ہوئے تیزاب میں نہا گیا۔ جس شخص کو وہ معصوم سمجھ رہی تھی، جس کے پچھتاوے پر اسے یقین ہو چلا تھا، وہ اس پوری بربادی کا اصل ماسٹر مائنڈ تھا۔ فاریہ کی آنکھیں بالکل سرخ ہو گئیں اور ان میں سے آنسوؤں کی جگہ خون اتر آیا۔ اس کے لبوں پر ایک ایسی محب اور وحشیانہ مسکراہٹ ابھری جس نے زبیر کی روح تک کو کانپا دیا۔ شکریہ زبیر، تم نے مجھے میری زندگی کا سب سے بڑا شکار تحفے میں دے دیا ہے۔ فاریہ نے نہایت اطمینان اور سکون سے کہا، جس کے پیچھے ایک ہولناک طوفان چھپا تھا۔ اس نے اپنی کمر سے چمکتی ہوئی بلیک 9mm پسٹل نکالی، اسے لوڈ کیا اور گن کی نال سیدھی زبیر کی دونوں آنکھوں کی بیچوں بیچ جما دی۔ نہیں فاریہ، میں نے سب بتا دیا، پلیز۔ زبیر نے آخری بار التجا کی۔ تمہارا وقت ختم ہو چکا ہے، فاریہ نے سرد لہجے میں کہا اور بغیر ایک پل ضائع کیے ٹریگر دبا دیا۔ ٹھا! ایک زوردار دھماکے کے ساتھ گولی زبیر کے سر کے آر پار ہو گئی۔ اس کا سر ایک جھٹکے سے پیچھے گرا اور اس کی بے نور آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اس کا بے جان کٹی انگلیوں والا لہو لہان جسم کرسی پر ساکت ہو گیا۔ فاریہ نے گن کو واپس اپنی کمر میں ارسا۔ اس کے چہرے پر اب زبیر کے خون کے چھینٹے تھے اور آنکھوں میں سنان خان زادہ کے لیے موت کا وہ وحشیانہ جنون تھا جو پورے شہر کو راغ کرنے کے لیے کافی تھا۔ اب اس کھیل کا آخری اور سب سے بڑا فرعون سنان خان زادہ اپنی زندگی کی آخری اور عبرتناک ترین سزا بھگتنے والا تھا۔
اور فاریہ اس کا شکار کرنے کے لیے بالکل تیار تھی۔ سنسان بلڈنگ کی تاریک راہداریوں سے نکل کر فاریہ جب باہر آئی تو رات کا آخری پہر تھا اور سرد ہوا اس کے چہرے پر لگے زبیر کے خون کے چھینٹوں کو خشک کر رہی تھی۔ وہ گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھی تو اس کے ہاتھ اسٹیئرنگ وہیل پر جم گئے۔ زبیر کے آخری الفاظ اس کے کانے میں پگھلے ہوئے شیشے کی طرح بار بار گونج رہے تھے۔ وہ سب سنان کا ہی سارا پلان تھا۔ وہ اس دن فلیٹ کے اندھیرے کونے میں خود کھڑا سب دیکھ رہا تھا اور ہنس رہا تھا۔ وہ اب بھی تمہارے ساتھ اسی لیے ہے کیونکہ وہ تمہارے ساتھ وہی سب دوبارہ کرنا چاہتا ہے۔ نہیں نہیں، یہ جھوٹ ہے، وہ خبیث جھوٹ بول رہا تھا۔ فاریہ اچانک پاگلوں کی طرح چلائی اور اس نے دونوں ہاتھ اپنے کانوں پر رکھ لیے۔ اس کا پورا وجود صدمے اور انکار کی شدید لہر سے کانپنے لگا۔ وہ سڑک کے کنارے گاڑی روک کر اسٹیئرنگ پر سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ وہ لڑکی جس نے پچھلے کئی مہینوں سے اپنی آنکھ سے ایک آنسو نہیں بہایا تھا، آج اس کے ضبط کے تمام بندھن ایک جھٹکے سے ٹوٹ گئے تھے۔ اس کے حلق سے ایک ایسی دردناک اور وحشت ناک چیخیں نکل رہی تھیں جو رات کے سناٹے کو تار تار کر رہی تھی۔ وہ رو رہی تھی کیونکہ زبیر نے صرف ایک سچ نہیں بتایا تھا، اس نے فاریہ کے دل پر آخری اور سب سے مہلک وار کیا تھا۔ فاریہ سچ مچ سنان سے محبت کرنے لگی تھی۔ ٹریننگ کے ان کٹھن دنوں میں جب وہ رات کو درد سے تڑپتی تھی تو سنان کے وہ پچھتاوے سے بھرے آنسو اس کی وہ عقیدت اور محبت بھری باتیں ہی تھیں جو فاریہ کے مرجھائے ہوئے دل کو جینے کا حوصلہ دیتی تھی۔ اسے لگا تھا کہ اس بدصورت دنیا میں سنان اس کی زندگی کا واحد خوبصورت احساس ہے، لیکن آج معلوم ہوا کہ وہ احساس ہی اس کی بربادی کا اصل معمار تھا۔ تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا سنان، کیوں؟ وہ دیوانہ وار چلاتی رہی، اپنے ہی ہاتھوں کو دانتوں سے کاٹتی رہی۔ میں نے تم پر بھروسہ کیا، میں نے اپنی نفرت کو بھلا کر تمہیں اپنے دل میں جگہ دی اور تم اتنے بڑے شیطان نکلے۔ جذبات کا وہ طوفان اتنا شدید تھا کہ فاریہ کا دم گھٹنے لگا۔ اسے اپنے آپ سے، اپنی محبت سے اور سنان کے نام سے گھن آنے لگی۔ وہ کئی گھنٹوں تک اسی طرح تڑپتی رہی، روتی رہی، یہاں تک کہ اس کے آنسو خشک ہو گئے اور اس کی چیخیں دھیمی سسکیوں میں بدل گئیں۔ پھر اچانک ہال میں ابلتے سناٹے کے بیچ فاریہ کی سسکیاں رک گئیں۔ اس نے آہستہ سے اپنا سر اسٹیئرنگ سے اٹھایا۔ اس کے چہرے پر بکھرے بال، آنسوؤں سے دھلا ہوا چہرہ اور خونخوار سرخ آنکھیں اب کسی عاشق کی نہیں لگ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے اندر لگی محبت کی وہ سچی آنکھ اب ایک ہی سیکنڈ میں دنیا کے سب سے خوفناک انتقام کے تیزاب میں بدل چکی تھی۔ محبت نے اسے کمزور کیا تھا، لیکن اس دھوکے نے اسے ایک بار پھر لوہے سے زیادہ سخت کر دیا تھا۔ محبت؟ فاریہ نے ایک سرد، مہیب اور طنزیہ قہقہہ لگایا۔ اس کی آواز میں اب کوئی لرزش، کوئی درد نہیں تھا، صرف موت کا سکون تھا۔ فاریہ مبین، تم ایک فائٹر ہو، تم درد سے ٹوٹ کر بکھرنے کے لیے نہیں، اپنے دشمنوں کو مٹانے کے لیے زندہ بچی ہو۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھی اور سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ اس نے ڈیش بورڈ کے شیشے میں اپنے چہرے کو دیکھا۔ اس کی آنکھیں اب پتھر کی ہو چکی تھیں، جن میں سنان خان زادہ کے لیے صرف اور صرف دردناک موت لکھی تھی۔ تم نے میرے جذبات کا تماشا بنایا نا سنان، تم نے میری معصومیت کا فائدہ اٹھا کر مجھے دوبارہ حاصل کرنا چاہا۔ فاریہ نے اپنی کمر سے 9mm پسٹل نکالی، اس کا میگزین چیک کیا اور اسے ایک زوردار آواز کے ساتھ واپس لوڈ کیا۔ اب دیکھنا فاریہ مبین، تمہاری اس ہوس اور تمہارے اس گھٹیا جنون کا کیا حشر کرتی ہے۔ میں تمہیں اتنی آسانی سے نہیں ماروں گی، میں تمہیں تڑپاؤں گی، تمہاری خاندانی انا کو مٹی میں ملاؤں گی اور پھر تمہیں اپنے ہی ہاتھوں سے جہنم واصل کروں گی۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کی اور ایکسیلیٹر پر پیر رکھ دیا۔ گاڑی طوفانی رفتار سے یتیم خانے کی طرف بڑھنے لگی۔ اب وہ رونے والی، سسکنے والی معصوم فاریہ ہمیشہ کے لیے مر چکی تھی، اور اب جو دوبارہ کھڑی ہوئی تھی وہ ایک ایسی بے رحم اور سفاک جلاد تھی جس کا بدلہ پورا ہوئے بغیر یہ طوفان تھمنے والا نہیں تھا۔ سنان خان زادہ کا فائنل ڈومز ڈے اب شروع ہو چکا تھا۔ فاریہ نے گاڑی کا رخ کسی ویران اور سنسان فلیٹ کی طرف موڑ دیا جہاں اس کی زندگی کی سب سے کالی رات گزری تھی۔ وہی عمارت، وہی اندھیرا کوریڈور اور وہی کمرہ جس کے در و دیوار پر آج بھی اس کی مظلومیت کی داستان لکھی تھی۔ فاریہ نے وہاں پہنچ کر اندھیرے کونے میں ایک کرسی رکھی اور خود اس پر بیٹھ گئی۔ اس نے اپنا فون نکالا اور سنان کو ایک میسج ٹائپ کیا۔
سنان، میں بہت اکیلی ہوں اور ڈر رہی ہوں، مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ میں اسی پرانے فلیٹ کے باہر کھڑی ہوں، پلیز یہاں آ جاؤ۔ صرف 20 منٹ گزرے تھے کہ عمارت کے باہر ایک تیز بریک لگی۔ سنان، جو فاریہ کے عشق اور اپنی حوث کے جنون میں اندھا ہو چکا تھا، پاگلوں کی طرح سیڑھیاں چڑھتا ہوا اس کے کمرے میں داخل ہوا۔ کمرے میں صرف ایک زرد بلب جل رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے فاریہ کو کرسی پر بیٹھے دیکھا، اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ ابھری۔ فاریہ، تم یہاں؟ شکر ہے تم نے مجھے یاد کیا، میں تو کب سے… سنان تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ رک جاؤ سنان خانزادہ، فاریہ کی سرد اور بھاری آواز کمرے میں گونجی۔ سنان کے قدم وہیں رک گئے۔ اس نے غور سے دیکھا، فاریہ کے چہرے پر وہ پرانی معصومیت یا ڈر کا نام و نشان نہیں تھا، بلکہ اس کی آنکھیں انگارے کی طرح دہک رہی تھیں۔ فاریہ آہستہ سے کرسی سے اٹھی اور تالیاں بجاتے ہوئے اس کے قریب آنے لگی۔ واہ سنان واہ، کیا کمال کی ایکٹنگ کی تم نے! ماننا پڑے گا، خانزادہ گروپ کے وارث کے اندر ایک بہت بڑا اداکار چھپا ہوا تھا۔ کتنا اچھا پلان بنایا تھا تم نے! سنان کا رنگ یکدم اڑ گیا۔ اس نے ہکلاتے ہوئے کہا، فاریہ تم یہ کیا بکواس کر رہی ہو؟ میں تو تم سے محبت؟ فاریہ نے ایک ہولناک اور خوفناک قہقہہ لگایا، جس سے کمرے کی دیواریں لرز اٹھیں۔ اس محبت کی بات کر رہے ہو جو تم نے اس دن اس اندھیرے کونے میں کھڑے ہو کر دکھائی تھی؟ زبیر، عاصم اور کامران تو صرف مہرے تھے سنان، اصل شطرنج کا کھلاڑی تو تم تھے۔ تم نے یونیورسٹی کے اس شرط کا بدلہ لینے کے لیے میری پوری زندگی برباد کر دی۔ تم نے خود وہ میسج ٹائپ کروایا، خود مجھے یہاں بلوایا، اور جب وہ درندے میری روح کو نوچ رہے تھے تم وہاں ہوٹ جھکا کر کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے۔ سنان کا پورا جسم پسینے میں نہا گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ زبیر نے مرنے سے پہلے سب اگل دیا ہے۔ اس کے چہرے سے محبت کا نقاب اترا اور اس کی جگہ اس کا پرانا تکبر اور وحشت ابھر آئی۔ ہاں، سنان نے غصے سے چلایا، ہاں میں نے کیا تھا یہ سب۔ تم نے سب کے سامنے میرے دوست زبیر کو تھپڑ مارا، میرا اور سب کا غرور توڑا تھا فاریہ مبین۔ سنان خانزادہ کو کوئی ٹھکرا نہیں سکتا، اور وہ جو میں تمہارے پیچھے یتیم خانے میں گھوم رہا تھا وہ کوئی پچھتاوا نہیں تھا۔ میں تمہیں دوبارہ حاصل کرنا چاہتا تھا۔ تمہارے اس جسم پر، تمہاری اس روح پر صرف میرا حق ہے۔ میں تمہیں اپنی حوث کا غلام بنا کر رکھنا چاہتا تھا۔ سنان نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ اس کی آنکھوں میں ایک پاگل پن تھا۔ اس نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، لیکن تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی فاریہ، تم مجھے مار ہی نہیں سکتی۔ میں جانتا ہوں تم مجھ سے محبت کرنے لگی ہو، تمہاری آنکھیں بتاتی ہیں کہ تمہارے دل میں میرے لیے کیا جذبات ہیں۔ تم اس سنان کو کیسے مارو گی جس کی محبت کے دعووں پر تم راتوں کو روتی تھی؟ فاریہ کے لبوں پر ایک آخری محیب مسکراہٹ ابھری۔ تم ٹھیک کہتے ہو سنان، میں نے تم سے سچی محبت کی تھی، اور اسی محبت کا صلہ اب تمہیں ملے گا۔ اس سے پہلے کہ سنان کچھ سمجھ پاتا، فاریہ نے بجلی کی سی تیزی سے اپنی لیدر جیکٹ کے اندر سے بلیک 9mm پسٹل نکالی اور اس کا رخ سیدھا سنان کے سینے کی طرف کر دیا۔ سنان کی آنکھیں خوف سے پھیل گئی۔ فاریہ نہیں، ٹھا! پہلی گولی سنان کے دائیں کندھے پر لگی۔ وہ درد سے چیختا ہوا پیچھے ہٹا۔ تم مجھ سے محبت کرتی ہو فاریہ، تم مجھے نہیں، مار! ٹھا! دوسری گولی اس کے پیٹ کے آر پار ہو گئی۔ سنان گھٹنوں کے بل فرش پر گر پڑا۔ اس کے منہ سے خون کا فوارہ ابلا۔ اس نے تڑپتے ہوئے فاریہ کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر اب جلاد جیسی صفاقی تھی۔ یہ گولی فاریہ مبین کی اس محبت کی نام جسے تم نے پامال کیا۔ فاریہ نے سر لچکا اور پسٹول کی نال اس کے ماتھے پر جڑا دی۔ ٹھا! تیسری اور آخری گولی سنان کے سر کے چھتڑے اڑاتی ہوئی نکل گئی۔ سنان کا جسم ایک زوردار جھٹکے کے ساتھ اسی فرش پر ڈھیر ہو گیا جہاں کبھی فاریہ تڑپی تھی۔ اس کا خون اسی زمین پر بہنے لگا۔ کمرے میں گولیوں کی گونج کے بعد ایک گہرا ہولناک سناٹا چھا گیا۔ فاریہ نے پسٹل نیچے کی۔ اس کی آنکھوں سے 2 گرم آنسو ٹوٹ کر اس کے گالوں پر بہہ نکلے۔ وہ اس کی زندگی کی آخری محبت اور آخری کمزوری کے آنسو تھے۔ فاریہ نے اپنی آستین سے ان آنسوؤں کو ہمیشہ کے لیے پوंچھا۔ اس کے چہرے پر اب صرف فتح کا ایک ایسا سکون تھا جو ایک طویل جنگ کے بعد ملتا ہے۔ اس کا بدلہ پورا ہو چکا تھا۔ اس کے گناہ گار اپنے انجام کو پہنچ چکے تھے۔ وہ مڑی اور اندھیرے کو چیرتی ہوئی ایک ناقابل شکست غازی کی طرح اس فلیٹ سے ہمیشہ کے لیے باہر نکل گئی۔ سلیٹی رنگ کی صبح کے
دھلکے میں جب فاریہ یتیم خانے کی عقبی دروازے سے اندر داخل ہوئی تو سارا ماحول ایک عجیب اور گہرے سکون میں ڈوبا ہوا تھا۔ پرندے درختوں پر چہچہا رہے تھے اور ہوا میں مٹی کی وہ سوندھی خوشبو تھی جو ایک طویل طوفان کے تھم جانے کے بعد آتی ہے۔ وہ سیدھی اپنے چھوٹے سے کمرے میں آئی۔ کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر کے وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ آئینے میں اب کوئی گینگسٹر، کوئی بے رحم جلاد یا خونخوار فائٹر نہیں تھا، وہ صرف فاریہ مبین تھی جس کا انتقام اب پورا ہو چکا تھا اور جس کی روح اب تمام بوجھ سے آزاد تھی۔ اس نے نہایت اطمینان سے اپنی لیدر جیکٹ اتاری، پھر اس نے اپنی کمر سے وہ بلیک 9mm پسٹل نکالی، وہ پسٹل جس نے عاصم، کامران، زبیر اور سنان جیسے درندوں کو ان کے انجام تک پہنچایا تھا۔ اس نے پسٹل کو دیکھا اور پھر بغیر کسی افسوس یا ہچکچاہٹ کے اسے کمرے کے کونے میں موجود ایک پرانے لوہے کے ٹرنک کی تہہ خانے میں ڈال دیا جہاں اس کے ماضی کی چند پرانی کتابیں پڑی تھیں۔ اس نے ٹرنک کو تالا لگایا اور چابی کو ہمیشہ کے لیے یتیم خانے کے گہرے کنویں میں پھینکنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ضمیر کے اس بوجھ کو بھی وہیں دفن کر دیا جو سنان کی جھوٹی محبت نے اسے دیا تھا۔ کچھ گھنٹے گزرے، سورج پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا اور یتیم خانے کا صحن بچوں کے قہقہوں سے گونج رہا تھا۔ فاریہ اب سفید رنگ کے سادہ سوٹ میں ملبوس، بال سادگی سے پیچھے باندھے، باورچی خانے سے بچوں کے لیے ناشتے کی ٹرے لے کر باہر آئی۔ اس کے چہرے پر اب وہ مصنوعی معصومیت یا ناٹک نہیں تھا، بلکہ ایک سچا، پرکشش اور حقیقی سکون تھا جو زندگی میں سب کچھ ہار کر پھر سے خود کو کھڑا کرنے والے انسان کے چہرے پر ہوتا ہے۔ فاریہ آپی، دیکھے نا، گڈو میری گڑیا نہیں دے رہا۔ ایک چھوٹی بچی روتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ فاریہ نے ٹرے میز پر رکھی، وہ نیچے جھکی اور اس بچی کو گود میں اٹھا کر اس کے آنسو پوچھے، بالکل ویسے ہی جیسے کوئی بڑی بہن کرتی ہے۔ گڈو، گندی بات، آپی کی اچھی گڑیا کو تنگ نہیں کرتے، چلو اب سب مل کر ناشتہ کریں گے۔ وہ بچوں کے بیچ بیٹھ گئی، انہیں اپنے ہاتھ سے نوالے کھلانے لگی۔ بچوں کے معصوم قہقہوں اور ان کی باتوں میں فاریہ کو یوں لگا جیسے اس کے اندر کے سارے زخم آہستہ آہستہ بھر رہے ہوں۔ وہ اب کسی سیاستدان کے محل کی ملکہ بننا چاہتی تھی اور نہ ہی کسی امیر خاندانی لڑکے کی ہوس کا نشانہ۔ اسے اپنی یہ گمنام پرسکون اور سادہ زندگی دنیا کی ہر دولت سے بڑھ کر عزیز تھی۔ شام کے وقت وہ ایک بار پھر اسی درخت کے نیچے پرانے بینچ پر بیٹھی، لیکن اس بار اس کے ہاتھ میں کوئی ادھورا ناول نہیں تھا، بلکہ وہ سامنے کھیلتے ہوئے یتیم بچوں کو دیکھ کر دل ہی دل میں مسکرا رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اب اس کا ماضی کبھی لوٹ کر نہیں آئے گا اور نہ ہی کوئی چوتھا نقاب پوش کبھی اس کے سکون پر برباد کر پائے گا۔ فاریہ مبین نے اپنی جنگ خود لڑی تھی، خود جیتی تھی، اور اب وہ اس یتیم خانے کی چار دیواری میں ایک بالکل نارمل، پرسکون اور پاکیزہ زندگی گزارنے کے لیے پوری طرح تیار تھی۔ چند ماہ مزید گزر گئے اور یتیم خانے کی فضاؤں میں ایک مستقل سکون اتر آیا۔ فاریہ کی زندگی اب مکمل طور پر بدل چکی تھی۔ وہ صبح سے شام تک بچوں کی دیکھ بھال کرتی، انہیں پڑھاتی اور اسی سادگی میں اپنی خوشی تلاش کرتی۔ ماضی کا وہ بھیانک طوفان اب دور کہیں پیچھے چھٹ چکا تھا جس کا نشان تک اس کی موجودہ زندگی میں نظر نہیں آتا تھا۔ ایک خوشگوار شام جب فاریہ صحن میں کھڑے پودوں کو پانی دے رہی تھی، یتیم خانے کے بڑے گیٹ پر ایک بار پھر وہی جانی پہچانی بلیک مرسیڈیز آ کر رکی۔ سرکاری پروٹوکول کی گاڑیاں باہر ہی رک گئیں اور ابتہاج نہایت سنجیدہ مگر پر امید قدم اٹھاتا ہوا اندر داخل ہوا۔ اس بار اس کے چہرے پر سیاست دانوں والا وہ سخت تاثر نہیں تھا، بلکہ اس کی آنکھوں میں فاریہ کے لیے سچی محبت، عقیدت اور ایک ٹھہراؤ تھا۔ فاریہ نے پانی کا پائپ ایک طرف رکھا اور دوپٹے کو سیدھا کرتی ہوئی اس کی طرف بڑھی۔ ابتہاج، تم اتنے دنوں بعد؟
ابتہاج فاریہ کے بالکل سامنے آ کر رک گیا۔ اس نے گہرا سانس لیا، اپنے کوٹ کی جیب سے مخمل کا ایک چھوٹا سا سرخ ڈبہ نکالا اور اسے کھول کر فاریہ کے سامنے کر دیا۔ اس ڈبے میں ہیرے کی ایک انتہائی خوبصورت اور سادہ سی انگوٹھی چمک رہی تھی۔ فاریہ، میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، ابتہاج نے نہایت محبت اور مان سے بھرپور آواز میں کہا۔ زبیر خانزادہ اور اس کا پورا گروپ اب اس دنیا سے ختم ہو چکا ہے۔ قانون، پولیس اور میرے ذرائع سب یہی کہتے ہیں کہ قدرت نے ان کا حساب کر دیا ہے۔ اب تمہارا کوئی دشمن باقی نہیں رہا فاریہ۔ میں آج یہاں اس شہر کے ایک طاقتور سیاستدان کی حیثیت سے نہیں، بلکہ اسی پرانے ابتہاج کی حیثیت سے آیا ہوں جو تمہارے بغیر ادھورا ہے۔ فاریہ مبین، کیا تم میری زندگی میں شامل ہو کر میری سلطنت کی ملکہ بنو گی؟ کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ فاریہ نے چمکتے ہوئے انگوٹھی کو دیکھا اور پھر اس کی نظریں ابتہاج کے چہرے پر ٹک گئی۔ اس کی آنکھوں میں ابتہاج کے لیے عزت ضرور تھی، لیکن وہ اب کسی بندھن میں نہیں بندھنا چاہتی تھی۔ اس کے دل کے کسی کونے میں ابھی بھی ماضی کے زخموں کا ہلکا سا نشان باقی تھا اور وہ اس پرسکون زندگی کو چھوڑنا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے آہستہ سے اپنی نظریں جھکائیں اور نفی میں سر ہلایا۔ نہیں ابتہاج، میں تمہارے اس جذبے کی قدر کرتی ہوں، لیکن میں اب اس قابل نہیں ہوں۔ میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا، تم ایک بہت بڑے سیاستدان ہو، تمہارا ایک مقام ہے۔ میں اب اس یتیم خانے کے بچوں میں اپنا سکون پا چکی ہوں۔ میری دنیا بس یہی ہے۔ تم میری وجہ سے اپنی زندگی اور اپنے مستقبل کو داؤ پر مت لگاؤ۔ میری طرف سے معذرت۔ ابتہاج نے فاریہ کا یہ جواب سنا تو اس نے انگوٹھی کا ڈبہ بند نہیں کیا، بلکہ وہ ایک قدم اور آگے بڑھ گیا۔ اس کی آنکھوں میں فاریہ کو کھونے کا خوف صاف دیکھا جا سکتا تھا۔ فاریہ، میری بات سنو۔ ابتہاج نے انتہائی جذبات دیا اور اصرار بھرے لہجے میں کہا، تمہیں کیا لگتا ہے کہ یہ طاقت، یہ سیاست اور یہ پیسہ میرے لیے کوئی معنی رکھتا ہے؟ میں نے یہ سب صرف اس لیے حاصل کیا تھا تاکہ تمہیں ایک محفوظ زندگی دے سکوں، تمہیں دنیا کی ہر خوشی دے سکوں۔ اگر میری اس زندگی میں تم ہی نہیں ہوگی تو میں اس پاور کا کیا کروں گا؟ وہ فاریہ کے اور قریب ہوا اور نہایت عاجزی سے بولا، میں جانتا ہوں کہ تمہارے ماضی کے دکھ بہت گہرے ہیں۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم اب کسی پر آسانی سے بھروسہ نہیں کر سکتی، لیکن خدا کی قسم میں تمہیں اپنی پلکوں پر بٹھا کر رکھوں گا۔ میں تمہارے ماضی کے ہر سائے کو اپنی محبت سے مٹا دوں گا۔ مجھے تمہارے ماضی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، میرے لیے صرف تمہارا حال اور مستقبل اہم ہے۔ فاریہ پلیز، مجھے خود سے دور مت کرو، میں تمہارے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اگر تم کہو تو میں یہ سیاست، یہ پروٹوکول، سب کچھ آج ہی چھوڑنے کو تیار ہوں، بس مجھے اپنے ساتھ جینے کا ایک موقع دے دو۔ ابتہاج کا یہ بے پناہ اصرار، اس کی آنکھوں میں موجود سچائی اور اس کے بے لوث محبت دیکھ کر فاریہ کا دل پگھلنے لگا۔ اس نے محسوس کیا کہ ابتہاج دنیا کا وہ واحد انسان ہے جو اسے اس کی تمام تر تلخیوں اور ماضی کے ساتھ اپنانے کے لیے دل سے تیار ہے۔ اس نے سنان جیسے دھوکے بازوں کو دیکھا تھا اور اب اس کے سامنے ابتہاج کی شکل میں ایک ایسا مخلص انسان کھڑا تھا جو اس کے لیے سب کچھ لٹانے کو تیار تھا۔ فاریہ نے ایک گہرا سانس لیا، اس کے چہرے پر پھیلی اداسی اب آہستہ آہستہ دور ہونے لگی اور اس کی جگہ ایک دھیمی خوبصورت مسکراہٹ نے لے لی۔ اس نے محسوس کیا کہ اب زندگی کو ایک نیا موقع دینے کا وقت آ گیا ہے۔ اس نے محبت بھری نظروں سے ابتہاج کو دیکھا اور دھیمے سے اپنا دایاں ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ ٹھیک ہے ابتہاج، میں مانتی ہوں۔ فاریہ نے نہایت نرم اور شرمیلی آواز میں کہا، میں تمہارے ساتھ اپنی زندگی کی ایک نئی شروعات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ہاں، میں تم سے شادی کروں گی۔ ابتہاج کے چہرے پر خوشی کی ایک بے پناہ لہر دوڑ گئی۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے ہیرے کی وہ انگوٹھی فاریہ کی انگلی میں پہنا دی۔ فاریہ نے اپنی انگلی میں چمکتی انگوٹھی کو دیکھا اور پھر ابتہاج کی آنکھوں میں جھانکا۔ اب اس کی زندگی کا اندھیرا دور ہو چکا تھا اور وہ ابتہاج کی سچی محبت کے سائے میں اپنی زندگی کے ایک نئے، پاکیزہ اور خوشگوار سفر کا آغاز کرنے جا رہی تھی۔ کچھ ہی ہفتوں کے اندر ابتہاج اور فاریہ کے نکاح کے دن کا تعین ہو گیا۔ یہ کوئی بڑی سیاسی یا خاندانی تقریب نہیں تھی، بلکہ یتیم خانے کے اسی پرسکون صحن میں جہاں فاریہ نے اپنی زندگی کا سب سے پرسکون وقت گزارا تھا۔ سفید پھولوں اور ہلکی لائٹ سے ایک سادہ اور پروقار شام سجائی گئی۔ سب سے بڑی تبدیلی ابتہاج کے گھر میں آئی تھی جب ابتہاج نے اپنی امی فاریہ کے چچے کے سامنے فاریہ کی حقیقت، اس کی معصومیت اور ان تمام برائیوں کے خاتمے کا سچ رکھا جو زبیر اور اس کے ساتھیوں کی شکل میں شہر میں پھیلی ہوئی تھی، تو چچی کا دل پگھل گیا۔ ماضی میں فاریہ کے لیے کہے گئے اپنے تلخ الفاظ اور طعنے یاد کر کے ان کی آنکھیں شرمندگی سے نم ہو گئیں۔ نکاح کی تقریب شروع ہونے سے کچھ دیر پہلے چچی خود فاریہ کے کمرے میں داخل ہوئی۔ فاریہ سفید رنگ کے نہایت خوبصورت اور سادہ ریشمی جوڑے میں ملبوس، سر پر دوپٹہ اوڑھے بیٹھی تھی۔ چچی نے آگے بڑھ کر فاریہ کے سر پر ہاتھ رکھا اور اسے گلے سے لگا لیا۔
مجھے معاف کر دینا فاریہ بیٹی۔ چچی کی آواز روند گئی، ان کے آنسو فاریہ کے کندھوں پر گرے۔ میں خاندانی دشمنیوں اور دنیا کی باتوں میں اتنی اندھی ہو گئی تھی کہ تمہاری پاکیزہ روح اور تمہارے دکھوں کو نہ سمجھ سکی۔ میں خوش قسمت ہوں کہ مجھے تم جیسی بیٹی دوبارہ مل رہی ہے۔ میری دعا ہے کہ ابتہاج تمہاری زندگی کی ہر خوشی تمہیں واپس لوٹا دے۔ فاریہ نے محبت سے چچی کے آنسو پوچھے اور ان کے ہاتھ چوم لیے۔ ماضی کے تمام گلے شکوے اب ہمیشہ کے لیے مٹ چکے تھے۔ کچھ ہی دیر میں مولوی صاحب نے یتیم خانے کے بچوں، چچی اور چند قریبی گواہوں کی موجودگی میں نکاح کا خطبہ پڑھایا۔ فاریہ مبین بنت مبین احمد، کیا آپ کو ابتہاج سکندر ولد سکندر علی اتنے حق مہر کے اویس اپنے نکاح میں قبول ہیں؟ فاریہ نے ایک گہرا سانس لیا۔ اس کے ذہن میں ماضی کی کوئی تلخی نہیں تھی، صرف ایک خوبصورت مستقبل کا یقین تھا۔ اس نے دھیمی اور پرعزم آواز میں کہا، قبول ہے۔ یہی سوال جب دوسری طرف بیٹھے ابتہاج سے پوچھا گیا تو اس نے پوری زندگی کو چاہت کو سمیٹتے ہوئے نہایت مان سے کہا، قبول ہے۔ نکاح کے بول گونجتے ہی یتیم خانے کے بچوں نے خوشی سے تالیاں بجائیں اور صحن گلاب کی پتیوں سے مہک اٹھا۔ فاریہ اب سرکاری طور پر اور دل سے ابتہاج کی ہو چکی تھی۔ رات کے آخری پہر جب سب مہمان رخصت ہو چکے تھے، ابتہاج فاریہ کو لے کر اپنے اس خوبصورت اور پرسکون بنگلے میں پہنچا جو اس نے شہر کی چہل پہل سے دور سے فاریہ کے لیے بنوایا تھا۔ کمرے کی بالکنی کا دروازہ کھلا تھا جہاں سے ٹھنڈی رات کی ہوا اندر آ رہی تھی۔ فاریہ بالکنی میں کھڑی کھلے آسمان پر چمکتے تاروں کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر چاندنی کی سفید روشنی پڑ رہی تھی جس سے وہ کسی حور کی طرح خوبصورت لگ رہی تھی۔ ابتہاج آہستہ قدم اٹھاتا وہ اس کے پیچھے آ کر رک گیا۔ اس نے نہایت محبت اور نرمی سے فاریہ کے دونوں کندھوں پر اپنے ہاتھ رکھے اور اسے اپنی طرف موڑا۔ فاریہ نے شرما کر اپنی نظریں جھکا لی۔ اب تو نظریں مت چراؤ مسز ابتہاج، ابتہاج نے دھیمی اور رومانوی آواز میں کہا۔ اس کے لبوں پر ایک دلکش مسکراہٹ تھی۔ تمہیں معلوم ہے میں نے کتنی راتیں صرف اس دن کے لیے انتظار میں گزاری تھیں؟ اس نے فاریہ کی ٹھوری کو نرمی سے چھو کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ فاریہ کی چمکتی ہوئی آنکھوں میں اب کوئی خوف، کوئی درد یا کوئی انتقام نہیں تھا، وہاں صرف اور صرف ابتہاج کے لیے سچی محبت اور شکر گزاری تھی۔ شکریہ ابتہاج، فاریہ نے سرگوشی کے انداز میں کہا، مجھے ایک نئی زندگی دینے کے لیے، مجھے دوبارہ جینا سکھانے کے لیے۔ زندگی کو تم نے مجھے دی ہے فاریہ، ابتہاج نے جذباتی ہو کر کہا۔ اس نے آگے بڑھ کر فاریہ کو اپنی مضبوط حصان میں لے لیا اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ فاریہ نے بے سکون سے اپنا سر اس کے دل پر رکھ دیا جہاں ابتہاج کے دل کی دھڑکنیں صرف اس کا نام لے رہی تھی۔ سرد رات کی ہوا میں چاندنی کے سائے تلے وہ دونوں ایک دوسرے کی باہوں میں سمٹ گئے۔ فاریہ کا دردناک اور خونخوار سفر اب ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا تھا اور ابتہاج کی سچی پاکیزہ محبت کے آشیانے میں اس کی ایک نئی خوبصورت اور رومانوی زندگی کا آغاز ہو چکا تھا۔